اللہ نے یہ بیان فرمایا یہ یہودی نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر یہ احسانات ہوں. اب کیوں نہیں چاہتے؟ اللہ نے آگے ان کی علت بیان کی، وجہ بیان کی. اللہ فرماتے ہیں حسدن، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے جی. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد یہ چیز ہوتی ہے نا جی، بندہ ہوتا ہے جی، دیکھتے ہے یہ فلاں کے پاس بڑا علم ہے جی، بڑا خوبصورت ہے جی، بڑی مال و دولت ہے، یہ اس کو نہ ہوئے. اب حسد کی محدثین فقہا نے دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک قسم یہ بیان کی ہے حسد کہ بندے کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے فلانے بندے کے پاس بڑی مال و دولت ہے جی، یا فلانے بندے کے پاس کار کوٹھی بنگلہ ہے، اس کے پاس نہ ہو اور میرے پاس ہو جی. اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، دل کے اندر جلتا ہے اللہ کرے اس کو بھی نہ ملے جی. اللہ کے پیغمبر نے اس حسد سے منع فرمایا. حسد کی جتنی قسمیں ہیں نا جی، اس سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا. ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حسد ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کیسے کھا جاتا ہے؟ کما یاکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا لیتی ہے، ایسے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا لیتا ہے. اب حسد کی جب بات آئی تو مشرکین اور یہودیوں کے اندر حسد تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان شان و شوکت سے رہیں جی. اب آخر میں اللہ نے کہا مومنو، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہودی ہیں، یہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں. کبھی آپ کو کہتے ہیں اپنے پیغمبر سے اس طرح کا سوال کرو، کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ تم بھی لفظ راعنا بولو. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو فرمایا ان کی طرف توجہ زیادہ مت دینا، اپنی نماز کی طرف توجہ دینا، اور اسی طرح جو نماز تم پر فرض ہے وہ ادا کرتے رہنا، اور اگر صاحب نصاب ہو زکوٰۃ بھی دیتے رہنا. یہ اللہ نے مومنوں کو اعمال کرنے کی تاکید کی ہے جی. لیکن اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں جی. پہلی شرط یہ ہے بندے کا عقیدہ کیا ہو جی، ٹھیک ہو. بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ العزیز اعمال کیا ہو جائے گی، قبول ہوں گی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اذان دے رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو جی. دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ بندے کے جو عمل بھی کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو جی. اگر سنت سے ہٹ کر وہ عمل کر رہا ہے تو وہ بندے کا عمل قابل قبول نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے عید کا دن تھا، ایک بندہ آیا عیدگاہ کے اندر تو وہ بندہ نفل پڑھنے لگا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو پکڑا، اس سے نماز زبردستی تڑوائی. تو اس بندے نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا امیر المومنین، آپ نے مجھے نماز سے روکا ہے. کہا جو عمل اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، خلفائے ثلاثہ نے نہیں کیا، اور تو اس کو سنت سمجھ کر کر رہا ہے، یہ میں تجھے کرنے نہیں دوں گا. یہ عمل ہو، دیکھو پڑھنے والا وہ نماز پڑھ رہا تھا، اچھی چیز ہے، لیکن وہ عمل اس کا جو ہے نا جی وہ سنت کے مطابق نہیں تھا جی، اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے یہ والی نماز. اسی لیے فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں جی اعمال کے قبول ہونے کے لیے. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 ریا دکھلاوا نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ عمل کیا ہو جی، سنت کے مطابق ہو جی. پھر آخر میں اللہ نے یہودیوں کو بتایا، یہودیوں کا یہ خیال تھا، عقیدہ تھا ہم اللہ کے پیغمبروں کی اولادوں میں سے آ رہے ہیں، بڑے محبوب لوگ ہیں ہم، تو ہم ہی کیا ہوں گے جی، جنت میں داخل ہوں گے. اور عیسائی کیا کہتے تھے، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پہ لٹک گئے ہیں، تو ہمیں کیا کرے گا، اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. تو اللہ نے ایک قانون بیان کیا. اللہ نے فرمایا جنت کے اندر وہی بندہ جائے گا جو اسلام لے آئے گا، اور اسلام لانے کے بعد نیک اعمال کرے گا، تو اس بندے کے لیے کیا ہے، جنت میں ٹھکانہ ہے. اگر تم ایسے اعمال کرو گے تو تمہارے لیے بھی جنت کے اندر ٹھکانہ ہے. لیکن جو یہ بات تم کرتے ہو کہ ہم یہودی ہی جنت میں جائیں گے یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم، دلیل لے آؤ. اللہ نے کب کہا ہے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے؟ اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ تم سوال کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے،
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بندہ بھی تبدیل کرے گا کفر کے ساتھ بالایمان اپنی ایمان کو، فقد ضل سواء السبیل، تک کہ وہ بندہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ ود کثیر، بہت سارے یہودی چاہتے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی حالت میں۔ کیوں؟ حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ ایک یہاں پر حسد کی بات آئی، حسد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کرنا ہے یا کسی بندے کے ساتھ ریس کرو، جس کو ہماری اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، ریس، اور عربی کے اندر غبطہ کہتے ہیں۔ اے اللہ تو نے اس کو مال و دولت اتنا دیا ہے، مجھے بھی دے، میں بھی کیا کروں جی، فقراء غرباء کے اوپر کیا کروں جی، تقسیم کروں۔ ہاں حسد مت کرو، اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے، اس کو مت دے جی، ہوتا ہے نا، یا اللہ اس کو تو نے دیا ہے مجھے کہ نہیں دیا، اس کو بھی مت دے۔ یہ حسد جائز نہیں ہے۔ کرنے ہیں تو ریس کرو، اے اللہ یہ تیرے راستے کے اندر لگا رہا ہے، نمازیوں کو دے رہا ہے، مساجد مدارس بنا رہا ہے، اللہ والوں کے اوپر لگا رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی اتنی مال و دولت دے، میں بھی ان کے اوپر کیا کروں جی، خرچ کروں۔ یہ ریس جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ فاعفوا واصفحوا، لہٰذا تم معاف کرو، وصفحوا، درگزر والا معاملہ کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ جب یہ یہودی مشرکین اس طرح کی شرارتیں کرتے نا تو صحابہ کو بڑا غصہ آتا، صحابہ چاہتے نا کہ ان کے سر قلم کر دیں، تو اللہ نے روکا، اللہ نے فرمایا فاعفوا، معاف کرو، وصفحوا، درگزر والا معاملہ کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے جہاد کا۔ پھر جہاد کا حکم آیا، پھر جو ایسی شرارتیں کرتا تھا سر اڑ جاتا تھا جی اس کا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کوئی مسلمانوں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم صدقہ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، نماز پڑھو گے، جو اعمال بھی کرو گے، نیکی کرو گے، اچھا کلام کرو گے، کسی کے ساتھ بھلائی والی بات کرو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا، جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے، مِنْ خَيْرٍ، نیکی کے کاموں میں سے، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، تم اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ سورۃ الزلزال کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں دیکھے گا، اور جو بندہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ دن قیامت کے اللہ کے ہاں دیکھے گا۔ یہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور کہتے ہیں یہودی، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جنت میں نہیں داخل ہوگا، إِلَّا مَن، مگر وہی بندہ، كَانَ هُودًا، جو یہودی ہوگا، او نصاراً، عیسائی کہتے ہیں جنت کے اندر کوئی بندہ داخل نہیں ہوگا مگر عیسائی داخل ہوگا۔ تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، میرے پاک پیغمبر، یہ ان کی اپنی آرزویں ہیں، دل کی کیا ہے جی، خواہشات ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَکُمْ، اے یہودیو اگر تم سچے ہو، هَاتُوا بُرْحَانَکُمْ، دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، بلکہ من اسلم وجہو، وہ بندہ جنت میں جائے گا جو کیا لائے گا جی، اسلام لائے گا، وجہو للہ، اور اپنی پیشانی کو رب کے سامنے ٹیکے گا، وہو محسن، اس حال کہ وہ احسان کرنے والا ہوگا، فلہو اجرہ عند ربہ، اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہوگا، ولا خوف علیہم، نہ اس بندے کو اپنی جان پر خوف ہوگا، بیمار بھی نہیں ہوگا، پریشان بھی نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا دنیا کے اندر بندہ اپنی جان پر خوف آتا ہے، ڈاکو مار دیں گے جی، قتل کر دیں گے جی، بیمار ہو جاؤں گا، سر میں درد ہو جائے گا، کورونا کی بیماری لگ جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم، جنت کے اندر ایک مرتبہ جب چلے جاؤ گے نا جی، نہ بیماری ہوگی، نہ سر میں درد ہوگا، نہ کوئی بخار ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ کوئی تمہیں قتل کرے گا جی، ولا ہم یحزنون، اور نہ تمہیں غم بھی نہیں ہوگا۔ کہ غم کیا ہے جی، کاش کہ ہم دنیا کے اندر وہ فلاں کام کر لیتے نا تو آج ہمیں ایک اور مقام شان مل جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسے اعمال کیے ہوں گے، دن قیامت کے پھر جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں اپنی جان کا بھی خوف نہیں ہوگا، اور سابقہ جو اعمال ہوں گے ان کے اوپر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں